اللہ 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 اللہ۔ فصل یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا، سنتوں کو بیان کیا، صاحب بہار شریعت نے اپنے انداز سے بیان کیا، اور سنتوں کی بیچ بیچ میں تفصیل بھی بیان کرتے چلے گئے ہیں بہار شریعت کے اندر۔ خاص طور سے جہاں مسواک کا ذکر آیا ہے تو کئی مسئلے مسواک کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ تو صاحب نور الایضاح کے قول کے مطابق وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ 18۔ دوسری کتابوں میں آپ کو کم و بیش بھی مل جائیں گی، اور یہیں پر شمار کریں گے تو آپ کو 18 کی جگہ 19 نظر آئیں گی۔ بہرحال چلیے دیکھیے سنتیں کون کون سی چیزیں ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، پہنچے بھی کہا جاتا ہے جنہیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ وضو میں سنت ہے۔ ایک ہو گئی۔ والتسمیۃ ابتداءً، اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کا بدن سر سے لے کر پیر تک پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو جو اعضاء اس نے دھلے، جن پر پانی بہایا، وہی پاک ہوئے۔ یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر وضو کرتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور سارا ہی بدن پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی یہ مطلب بھی نہ سمجھے کہ جنوبی ہو گیا تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لے تو سب کا سب پاک ہو گیا۔ مطلب یہ جب پاک انسان وضو بسم اللہ پڑھ کے کرے تو یہ ایسا ہے گویا کہ سارا بدن دھو لیا اس نے۔ تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا اور وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ والسواک فی ابتدائہ، اور وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، ولو بالاصبع، اگرچہ انگلی کے ذریعے مسواک کرے، عند فقدہ ای عند فقد المسواک، مسواک کے نہ ہونے کے وقت۔ ایسی جگہ ہے، ایسا وقت ہے مسواک نہیں ہے تو انگلی سے ہی اپنے دانتوں کو رگڑ لے۔ کتنی سنتوں کا بیان ہو گیا؟ 3 ہو گئیں۔ والمضمضۃ ثلاثاً، اور 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ۔ ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک چلو پانی سے ہو، یعنی ایک مرتبہ اس نے پانی لیا، بڑا سا ہاتھ تھا، کچھ لوگوں کا ہاتھ ذرا بڑا ہوتا ہے، اور اس نے تھوڑا سا لیا، کلی کر دی، پھر اسی میں سے لیا، کلی کر دی، زیادہ پانی تھا پھر لیا، ایک ہی بار سے کر دیا۔ لیکن 3 مرتبہ کرنا، لیکن بہتر یہی ہے ہر مرتبہ نیا پانی لے اور کلی کرے۔ والمضمضۃ ثلاثاً ولو بغرفۃ، اور 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک ہی چلو سے ہو۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اس میں لکھا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا، الاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا 3 چلوؤں سے۔ کتنے؟ یعنی ایک بار لیا، ناک میں پانی چڑھایا، پھر الگ پانی لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر تیسری مرتبہ لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، تو 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کتنی سنتوں کا بیان ہو گیا؟ 5 کا۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، والمبالغۃ، اور مبالغہ کرنا، فی المضمضہ کلی کرنے میں، والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں۔ کلی کرنے، مبالغہ کرنا، پانی لے کے پورے طریقے سے منہ کے اندر اپنے پانی کو گھمائے، خوب مبالغہ کرے۔ استنشاق ناک میں پانی ڈالنے میں جہاں تک نرم ہڈی ہے صحیح سے پانی چڑھائے، لیکن کیا کہا؟ لغیر الصائم، غیر روزے دار کے لیے، چونکہ روزے دار اگر مبالغہ کرے گا کلی کرنے میں تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ پانی حلق سے اتر جائے،
تو جو روزے دار ہے اس کے لیے کلی کرنے میں مبالغے کا حکم نہیں ہے. اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغے کا حکم اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو غیر روزے دار کے لیے ہے. اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں بے روزہ دار کے لیے مبالغہ کرنا بھی سنت ہے. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ، اللِّحْيَةُ الْكَثَّةِ کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، گھنی داڑھی. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا. کیسے؟ بِكَفِّ مَاءٍ، پانی کی ہتھیلی کے، پانی کے ہاتھ کے ساتھ، من اسفلھا، اس کے نیچے سے. پانی کا ہاتھ تر کر کے گھنی داڑھی جس کی ہو وہ داڑھی کے نیچے سے اس کا خلال کرے. گھنی داڑھی ہاتھ تر کرے، اس کا طریقہ حضور صدر الشریعہ نے یہ بتایا. ادھر دیکھیں، اس طریقے سے وہ اپنی داڑھی کا خلال کرے، انگلیاں ڈال کر نکالے، تاکہ صفائی ستھرائی ہو جائے. انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، اور گھنی داڑھی کا پانی کے ہاتھ سے اس کے نیچے سے خلال کرنا بھی سنت ہے. وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا خلال کرنا. اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال تو اس طرح کر لیا جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈال دی اس طریقے سے، اور بائیں ہاتھ کی دھائیوں میں دائیں انگلیاں. اور پیروں کا خلال آپ کو کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، اس طریقے سے. دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے والے کو بھی دکھ رہا ہے؟ اس کا منہ نیچے کریں جی، وہیں سے. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، دائنا پیر لے اور دائیں پیر میں جو چھوٹی انگلی ہے اس کی طرف سے شروع کریں، اور پھر بایاں پیر ہوگا وہ انگوٹھے کی طرف سے. اسی طرح کرتے چلے جائیں، یہ خلال کا طریقہ ہوگا. تو ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا سنت ہے، اور پیروں کی انگلیوں کا بھی. وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا خلال کرنا. اور اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلال کے بغیر انگلیوں میں پانی پہنچتا ہی نہ ہو، بیچ میں کسی کی پیروں کی انگلیاں بہت قریب ہوں، تب تو وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے. کیونکہ وضو کا فرض ہے ہاتھوں کو دھلنا، پیروں کو دھلنا. پیر میں پیر کی انگلیاں ہیں، اگر پانی نہیں پہنچا تو وہاں پانی پہنچانا فرض ہے، نہیں پہنچایا تو وضو نہیں ہوگا. وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا خلال کرنا. وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ، اور تین مرتبہ دھونا. اور چہرے کو، دونوں ہاتھوں کو، اور پیروں کو، اور سر کے مسے کو ایک بار کرنا. یہی ہے وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ، اور ہر عضو کو تین بار دھونا، یہ بھی سنت ہے. وَإِسْتِعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، وَإِسْتِعَابُ الرَّأْسِ، اور سر کا استیعاب کرنا، گھیر لینا، بالمسح، مسح کے ذریعے ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. ایک مرتبہ، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرائض وضو میں سے فرض ہے، لیکن پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا سنت ہے. وَمَسْحُ الْأُذْنَيْنِ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے. وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ، اگرچہ سر کے پانی سے ہو. اگرچہ سر کا پانی کون سا ہوتا ہے؟ تربوز کا پانی تو ہوتا ہے، نکلتا ہے، خربوزے کا پانی بھی نکلتا ہے، موسمی کا بھی جوس ہوتا ہے. سر کا پانی کون سا ہوگا؟ مطلب یہ، جب آپ نے مسح کیا ہے تو مسح کرنے کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں تری رہ گئی ہے، یہ انگلیاں رہ جاتی ہیں نا اور انگوٹھے، تو اسی کو کہا ہے اگرچہ سر کے پانی سے ہو. اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے مسے کے بچے ہوئے پانی سے ہو. وَالدَّلَكُ، اور ہاتھ پھیرنا. جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں نا تو ہم ہاتھ پھیریں، چہرہ دھل رہے ہی نہیں کہ اگر پریشر والا پیپ ہے تو اس طریقے سے لگا دیا اور دھل دیا، یا پیر دھلتے ہیں نیچے لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، تو ہاتھ سے ملنا. ٹھیک ہے، جو بھی عضو دھل رہے ہیں اس کو ہاتھ سے بھی ملتے جائیں، ہاتھ ہو یا پیر ہو یا چہرہ ہو، جو بھی ہو. وَالدَّلَكُ، اور ہاتھ پھیرنا، یا یوں کہیں ہاتھ سے ملنا. وَالْوَلَاءُ، اور پے در پے کرنا. جب کلی کر چکے تو ناک میں پانی چڑھاؤ، جب چڑھا چکے تو منہ دھلو. یہ نہیں کہ کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، منہ دھلا، اس کے بعد چلے گا کہیں.
اب گھوم کے آئے، اس کے بعد ہاتھ دھل لیے، پھر بیٹھ گئے کھانا کھانے، پھر مسح کر لیا، تو سنت ادا نہیں ہوئی۔ پے بپے کہتے ہیں ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو فوراً دھلیں، یہاں تک کہ پیچھے والا عضو سوکھ نہ پائے، اس سے پہلے اگلا عضو شروع کر دیں۔ اور پے در پے وضو کرنا بھی سنت ہے، والنیت، اور نیت کرنا سنت ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا وضو میں نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے، بھول جاتا ہے کبھی کبھی تو کام چلے گا، لیکن اگر اس کی عادت بنا لے نیت کو چھوڑنے کی تو گناہ ہوتا ہے۔ اور نیت تو ہوتی ہے، اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ والترتیب، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، کما نص اللہ تعالیٰ، دیکھو تعالیٰ ڈبل ہو گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نص فرمائی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس ترتیب سے وضو کا ذکر فرمایا اسی ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر پیر دھلنا ہے، یہ قرآن کے مطابق ترتیب ہے۔ تو ترتیب سے وضو کرنا بھی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے پیر دھلے، پھر مسح کر لے، پھر ہاتھ دھلے، پھر چہرہ دھلے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوگی، سنت ادا نہیں ہوگی۔ یہ مت سوچنا پیر دھل لیے پہلے تو وضو ہی نہیں ہوا۔ ہاں، گاؤں والوں سے پوچھو گے یا عوام سے پوچھو گے، شہر کے ہوں چاہے قصبے کے ہوں، ان سے کہنا پہلے پیر دھلنا، ان کے سامنے دکھا کے، پھر مسح کر لینا، پھر ہاتھ دھلنا، پھر چہرہ دھلنا، اور کلی کرنا ہی مت، ناک میں پانی مت ڈالنا، اور ایسے ہی آ جانا، کہیں گے اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ مان لیں گے وضو؟ نہیں مان سکتے۔ بہرحال وَالتَّرْتِيبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تعالیٰ، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں۔ وَالْبِدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ، اور داہنے سے شروع کرنا، جب ہاتھ دھلے پہلے دائیں پھر بایاں ہاتھ دھلے، جب پیر دھلے پہلا دائنا پھر بایاں، اور سیدھے سے آغاز کرنا۔ وَرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے کناروں سے آغاز کرنا۔ جب ہاتھ دھلیں آپ تو یہاں سے پانی دھاریں پہلے، جب پیر دھلیں پیروں میں بھی انگلیوں کے کناروں سے پانی دھارنا شروع کریں۔ وَرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے پوروں سے، سروں سے شروع کریں۔ وَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، اور سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کریں۔ اگر کوئی پچھلے سے بھی کرے گا مسح ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت طریقہ یہ ہے سر کے اگلے حصے سے مسح کرے۔ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ، اور گردن کا مسح کرنا، للحلقوم، نہ کہ حلق کا۔ گردن یہ ہے پیچھے کا حصہ، اس کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن اس کا مسح کرنا سنت نہیں بلکہ علماء نے اس کو مکروہ لکھا۔ تو گردن کا مسح کرنا سنت ہے، نہ کہ حلق کا مسح کرنا۔ وقیل، اور کہا گیا ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، آخر کی جو 4 سنتیں بیان کی ہیں یہ مستحبات میں سے ہیں۔ وہ ہیں کیا؟ داہنے سے آغاز کرنا، یہ مستحب ہے، بہار شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ انگلیوں کے سروں سے پانی ڈالنا ہاتھوں کی، یہ بھی مستحب ہے۔ پیروں کی بھی انگلیوں کے سروں سے پانی ڈالنا یہ بھی مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرنا بھی مستحب ہے، اسی لیے دوسرا قول بھی بیان کر دیا جی۔ ہاں، تو یہ مستحب کے خلاف ہوگا، ہو جائے گا وضو، اور جن کے نزدیک سنت ہے ان کے نزدیک خلاف سنت ہوگا، لیکن وضو ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟